جو مال انسان کماتا ہے نا، محنت سے جو انسان مال کماتا ہے، تو چلو دولت سے پیار نہیں کرنا چاہیے، پر بندے کو اپنے پیسوں سے دلچسپی ہوتی ہے، اور یہ بات پکی ہے کہ پیسہ بھی بندہ اسی جگہ خرچ کرتا ہے جس چیز سے بندہ پیار کرتا ہے۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ پیسہ بھی بندہ اسے آپ کہنا جبرن خرچ کرے تو پیسے بھی وہ جبرن خرچ کر سکتا، یعنی پیار آئے نا بچے پہ تو بالکل کوئی ضرورت نہیں، کپڑے بھی پورے ہیں اور اس کی ساری ضروریات پوری ہیں، تو پیار آیا تو بندہ کھلونا خرید کے لے جاتا ہے۔ پیار والی جگہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیار نہ ہو تو پیسہ بھی خرچ۔ حضرت صدیق ایک پر بڑے مالدار تھے، تاجر آدمی تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن اپنا سارا مال نبی کریم کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ چلتے چلتے حضور نے فرمایا کہ کبھی بلال آزاد ہو جائے نا تو بیچارہ بڑی تکلیف میں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں 100 اوقیہ سونا میں جیب میں ڈال کے لے گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ غلام کی قیمت تھی 1-2 اوقیہ، کتنا لے کے کتنے گئے؟ چلے میں کچھ نہیں کہتا، ایک دفعہ بول دیں سارے، کتنا جی؟ لو وجہ بھی نہیں جے کچھ بولے، میں نے پتا نہیں 100، یعنی سمجھ لے چیز 1 روپے کی لے گئے 1 لاکھ روپیہ جیب میں ڈالا۔ حضور نے چاہا ہے نا بلال آزاد ہو جائے، تو محبوب کی چاہت کی کوئی ریٹ ہے ہی کوئی نہیں، لے گئے۔ جا کے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں بلال کو خریدنے آیا ہوں، تو وہ کہنے لگا 30 اوقیہ سونا لوں گا بلال کو آزاد کرنے کا۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہاتوں میں نا کبھی کوئی بیل، کوئی بھینس، کوئی گائے خریدنے جاتے تھے تو جس نے نہیں نہ بیچنی ہوتی تھی وہ بڑے مہنگا ریٹ بتا دیتا تھا، اور سامنے والا کہتا تھا لگتا ہے تیرا پروگرام نہیں دے گا، یہی ہوتا تھا نا، تو پیسے اتنے مانگ لیے تو دینے نہیں چاہتا۔ تو حضرت بلال حبشی کو کتنے پیسے بھائی؟ اس نے کہا جی 30 اوقیہ۔ وہ کہتا میں نے اتنے مانگے تھے کہ کوئی دے سکے، میں نے بڑے پیسے مانگے، اب کہا نا 30۔ تو ابوبکر صدیق فرماتے میں تو 100 لے کے گیا تھا، کہتے میں نے 30 نکالے اور دے دیے۔ حضرت بلال کو آزاد کرایا۔ امیہ بن خلف کہنے لگا ابوبکر تو تاجر بندہ ہے، سیانہ بندہ ہے، ایسے تو نہیں تھا نا کہ کوئی بندہ باہر سے آیا ہے، تو مکے کا باسی اور زمانہ تجھے جانتا ہے، اگر تو 1 اوقیہ سونے پہ اڑ جاتا نا کہ میں صرف 1 اوقیہ میں بلال کو خریدوں گا، 1 میں، تو امیہ کہنے لگا میں 1 پر بھی بیچنے میں تیار تھا، میں نے تو 30 اس لیے مانگے تھے کہ تو چلا جائے، اور میں نے 30 مانگے تو نے 30 دے دیے، حالانکہ تو 1 اوقیہ پہ ضد کرتا تو میں دے دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے، فرمانے لگے تو ابھی کافر ہے، تجھے ابھی ایمان کے ذائقے کا پتہ نہیں، یہ تو ابھی تو آشنا نہیں نا، تجھے کیا پتا ہو یہ بھی ایک مزہ ہے، تجھے پتہ نہیں نا یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ بھی ایک سرور ہے، تو ابھی اس سرور سے دور ہے۔ وہ اقبال کہنے لگے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور پھر کہنے لگے پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، اور عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، اور پھر کہنے لگے عقل عیار ہے۔ عیار کا سادہ ترجمہ مکار ہوتا ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ دیکھیں عقل کو عیار کہا، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، پہلی بات یہ دیکھیں کتنی تگڑی کر دی، وہ عیار ہے اور یہ بیچارہ، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ، نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم، بیچارہ جو ہوا ہے بیچارہ تو لہذا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ امیہ کہنے لگا تو 1 پہ اڑ جاتا تو میں 1 کا بھی دے دیتا، تو صدیق اکبر ہنسے، جناب بلال کا بازو تھاما، کہنے لگے امیہ تیرا کیا خیال ہے میں نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ امیہ کہنے لگا نہیں آپ تو صدیق معروف ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے امیہ سن پھر تو کہتا ہے نا کہ تو 1 پہ اڑتا، میں 1 پہ اڑتا تو 1 کا بھی بلال دے دیتا، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ تو نے 30 مانگے، تو 100 مانگتا تو میں 100 کا بھی بلال خرید لیتا، تو اس لیے کہ یہ حضور کی چاہت ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ مال وہاں خرچ ہوتا ہے جہاں انسان کو بڑا پیار۔ آپ نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا مال لے آئے، آدھا لانا بھی کوئی آسان کام
2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، پر جن کو دینی پڑتی ہے نا وہ بیچارے 15 مفتیوں سے فتویٰ لیتے ہیں کہ کتنوں کو 2 لاکھ بچی جائے تو چنگا ہے۔ وہ 15 مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ہے، اب بہن بھی حصہ مانگ رہی ہے، فلانا بھی مسئلہ ہے، قرضے بھی ہیں، کچھ کمیٹیاں، بڑے چکر چلاتے ہیں، حالانکہ دینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5%۔ 50% دیا حضرت عمر فاروق نے، 50%، آدھا مال۔ کہتے ہیں میں نے سوئی دھاگا بھی آدھا کر لیا، میں نے گھر کے کپڑے بھی آدھے کر لیے، میرا خیال تھا ابو بکر سے جیتنا ہے، ابو بکر سے جیتنا ہے، ہر شے آدھی کر کے لے گیا، لیکن قربان جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے سارا مال رکھا، ادھر سے ابو بکر صدیق بھی آئے، جب وہ آئے تو پیر میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، لباس پہنا ہوا ہے ٹاٹ کا، تینوں لب دیں آپ گواچے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ آئے کہنے لگے نبی کریم نے جو سوالات کیے نا تو سوالوں میں بڑا فرق تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے جو سوال قائم کیے نا ہم دونوں میں، تو سوالوں میں ہی بڑا فرق تھا۔ مجھ سے حضور نے فرمایا کیا لے کے آئے؟ میں نے کہا دا، ذرا میری بات پہ توجہ کرنا۔ کہتے ہیں مجھ سے سوال یہ ہوا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے، ان سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں سوال پہ ہی بات ختم ہو گئی، اور میں کیا ہوں، تو کتوں جیتنا ہے؟ یہاں تو سوال ہی الگ الگ ہو گیا ہے، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھلا کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آدھا لے آیا۔ اور ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو، کہا ابو بکر بھلا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں وہیں بات ختم ہو گئی۔ ابو بکر صدیق نے بھی بڑا ہی اعلیٰ جواب دیا، یہ نہیں کہا کہ حضور سارا کچھ لے آیا، انہوں نے بتایا کہ حضور میں کوئی لوارث تو نہیں نا، یا رسول اللہ میں کوئی کنگال تو نہیں نا، حضور میں کوئی چھوٹے موٹے لاجپال کا ماننے والا ہوں، یہ نہیں کہا حضور سارا لے۔ عمر کہتے ہیں اگر حضور کے سوال میں فرق تھا نا تو میرے اور ابو بکر کے جواب میں بھی بڑا فرق تھا۔ حضور نے پوچھا کیا لائے ہو تو میں نے کہا آدھا لایا ہوں۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو یہ نہیں کہا حضور میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، بلکہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی کنگال ہوں، میں کوئی لوارث ہوں؟ حضور گھر میں اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، سونیا بھرا ہوا گھر ہے میرا، بھرا ہوا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر، لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا۔ اچھا ایک اور بات، کچھ لوگ نا قریب رہتے ہیں پر رضا کو نہیں سمجھتے، قریب رہتے ہیں رضا کو سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے کہ ابا جی کی رضا کس بات میں، میرے استاد کی رضا، میرے شیخ راضی کی رضا نہیں سمجھتے، کہانیاں بناتے ہیں، ناراض نہ ہونا، سٹوریاں بناتے ہیں، وہ نہیں جی نہیں ابا جی کو بھی تو پتہ ہے نا میرے بھی بچے ہیں، جی ہاں جی، لیکن ہیں تو وہ ابا جی نہ آپ کے، ہیں تو ابا جی نہ، رہیں گے بھی ابا جی، تو اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کو بھی تو پتہ ہے نا جو میرے ابا جی ہیں، تو آپ بھی تو تھوڑا خیال فرمائیں۔ ہم کہانیاں بناتے ہیں پر رضا کو سمجھتے۔ حضرت صدیق اکبر نبی کریم کی نا رضا کو سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا کن کاموں میں راضی ہوگا، یہ اس پہلو کو بس سمجھ لیں، جو یہ سمجھ گیا نا وہ پا گیا، وہ جیت گیا، جو یہاں آ گیا نا یہ سمجھ لگ گئی، جو مزاج کو جان گیا، جسے پتہ چل گیا، وہ بس نا بات کو سمجھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی، اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں، پر سویرے پھر میں نے گرا دیا، نہیں رکھا۔ حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق کے اوپر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا۔ آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی۔ دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے، تو اب گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے۔
تو حضور نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جانا، جلدی نہ کر، اور ٹھہر نہ ذرا، روک تو صحیح۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چپ کر گیا، حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، رات میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا بیمار ہے، اور حضور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے، مجھے پتہ ہے رات کو جلدی سوچا پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے، تو حضور میں بھی ذرا فجر کے وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نا ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا۔ حضور نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کھانا کھلایا کسی مسکین کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے۔ تو حضور پھر مسکرائے، فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا، ذرا ٹھہر نہ، ذرا نظارہ تو کرنا، گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا، ذرا ٹھہرنا۔ حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپ کے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا، کہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے، اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہہ دوں دیو جناب جواب، دل میرا کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کن کاموں میں، بس یہ نقطہ انہوں نے پا لیا تھا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا، اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے، تو ماں نے 2 روٹیاں بھی پکا دی، تو حضور ایک اس نے کھائی، دوسری اس کے ہاتھ میں تھی۔ جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا، مسکین کھڑا تھا، کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں، کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، ابو بکر سب سے پہلے تیرا ہی کھلا ہے۔ تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی، اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما، اللہ میرے ابو بکر۔ وہ سمجھ گئے تھے، مزاج شناسا سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں، اور نا اپنے اوپر وہ سارا کچھ طاری کر لیا تھا انہوں نے، طاری، ان کی ادائیں بالکل ڈھل گئی تھی نبی پاک کی اداؤں۔ 3 دن وہ غار ثور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی بڑی محبوب کی معرفت کی۔ جب مدینے آئے نا نبی کریم کو لے کے، تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی، تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستبوسی کر کے بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے۔ میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا، وہ معاذ اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صدیق اکبر یہ کیوں شبہ ہوا؟ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ۔ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا تھا، اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا، تو من شدی من تو شدہ، میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں، اس طرح کے کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے غلام کون ہے۔ اٹھے، کندھوں پہ چادر تھی، وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دی، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے۔ کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے، شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار بلند والا حضرت صدیق اکبر نے اپنے۔ اور ایک اور بات بھی، جو لوگ بہت زیادہ قریب رہنے لگتے ہیں نا وہ ادب آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ جاتے ہیں، زیادہ نیڑے رہتے ہیں نا تو پھر آہستہ آہستہ ادب کا معاملہ، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت صدیق اکبر نا بڑا ہی قریب رہتے تھے، اور ان کا قریب رہنا نا نبی پاک پسند بھی کرتے تھے۔
چلیں ایک بات اور یاد آ رہی ہے، پہلے وہ نہ کر لوں، رہن بھی یہ یعنی کچھ بندے نے نہ ادھر ہاں کر دیں تے نہ ادھر ہاں کر دیں، وہ کہنے جڑے بول دے نے انہوں نے صلاح کر لو۔ اور بھائی ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ بھی عرض کر دے درمیان، دیکھیں آپ لوگ مسکرائے ہیں تو مجھے اجر ملا ہے۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں۔ ایک دن نا سرکار نے بیٹھے بیٹھے، شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالہ الخفا میں لکھا ہے، حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا، کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت، تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں مہربانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ تو ایک دن سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، وقفے سے محبت بڑھتی ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ ظہر سے پہلے بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے، عصر میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے، مغرب میں آئے نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں زور کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا، ادھر نہیں آیا۔ عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا۔ تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تک قریب رہتا تو میں دوڑا کہ ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں، کہتے صدیق اکبر دوڑے حاضر خدمت ہوئے، حضور حکم ہو؟ کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آیا۔ عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو سنو یار میں کیا اس کا ترجمہ کروں اس بات کا، میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں، کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں۔ حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے، فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے، تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر، تو یہی رہا کر، تو رہا کر یار، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے۔ اور یار آپ سمجھے تو صحیح، آپ ذرا محسوس تو کریں، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن مینوں چسکا پہ گیا رونے دا، ہن مینوں چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ آپ ذرا اس لذت کو تو لے۔ حضور نے فرمایا تو نہ جایا کر۔ آپ دیکھیں نا میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے، صرف اشارہ دینا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے، حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے، مجھے گنبد میں دفن کر دینا، یہ نہیں کہا، فرمایا لے جانا دروازے پہ رکھ دینا، اگر دروازہ کھول، انہوں نے خالی دروازہ کھولنے کی بات کی تھی، تفسیر کبیر ساری پڑھ لیں، اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں، فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں، جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا، اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے، انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو رکھ دینا۔ کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی، لیکن گنبد کا صرف دروازہ نہیں کھلا، اندر سے آواز بھی آئی، اندر سے آواز بھی آئی، لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، لے سجنا اساں توڑ نہیں بھائی۔ اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آواز آئی دیر نہ کرو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، لاؤ قریب کرو، جتنا قریب رہے قربت بڑی، پیار بڑا، بات سمیٹنے لگا ہوں، ادب بھی بڑا۔ اور پتہ کس طرح ادب کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کافر قبیلے کی صلح کرانے، فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا۔ حضرت بلال نے اقامت پڑھی، صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے، حضور تشریف لے آئے، لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حضرت صدیق اکبر بتایا کہ آ گئے ہیں حضور، اللہ کے محبوب کے لیے رستہ بن گیا، نماز کے بیچ میں رستہ بن رہا ہے۔
صفیں توڑ رہے ہیں صحابہ حضور کو راستہ دے رہے ہیں، صفیں ٹوٹتی رہی پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، صفیں ٹوٹتی رہی نماز نہیں ٹوٹی۔ حضور پہلی صف میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ ہم نے سنا ساری زندگی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ ایک قدم حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا، ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ تیسری دفعہ نا حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صف میں آ گئے۔ وہ دور بیٹھے تھے خواجہ غلام فرید، وہ کوٹ مٹھن میں، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا ہی، بھول گئیاں نی سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پیا، نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھاں۔ اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنا، نماز پڑھا کہ میں تہیں ول ویکھاں، انتے کعبہ بھول گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہوئے، مصلی پہ جماعت کرائی۔ نماز کے بعد حضور نے نا مسکرا کے پوچھا ابو بکر میں نے 3 دفعہ کہا کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ پھر بھی لفظ کوئی نہیں، جملہ کوئی نہیں۔ اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ باندھ دیا، کیا جملے کہے، کیا شان ہے۔ کہنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے، اتنا۔ اور پھر ایک اور بات، نبی کریم سے پیار کیا تو پھر حضور کی اولاد سے بھی پیار کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دل بھی کہتے ہیں عمر فاروق خطبہ دے رہے تھے تو امام حسن آ گئے۔ میری بات مکمل ہوگی، بس ایک دو باتیں یاد آ گئی، میں نے کہا چلو کر دوں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دل یہاں یوں ترجمہ کر لیں کہ کبھی کبھی تقریر کرنے والے کو بھی مزہ زیادہ آنے لگ جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دل بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر جمعہ پڑھا رہے تھے تو امام حسن آ گئے مولا علی کے ساتھ۔ تو بچوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے ابا جی کی ہے، یہ میری اماں جی کی ہے، بچے بڑا دھیان رکھتے ہیں۔ تو امام حسن آ گئے تو حضرت صدیق اکبر سے کہنے لگے نیچے اترو نا، ممبر تو میرے نانا کا ہے، مجھے صحیح بتانا کہ جمعے چھوڑ کے بچوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں۔ 7-8 سال کے بچے تھے امام حسن، پر معمولی بچے نہیں تھے، حضور کے نواسے، نیچے اترے میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو حضرت مولا علی نے پکڑا امام حسن کو، پتر ادھر بیٹھ نماز پڑھ۔ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے علی آپ ہٹ جائیں نا، میرا اور حسن کا مسئلہ ہے، کرنے دینا بات۔ تو امام حسن پھر کہنے لگے اترو نا نیچے، ممبر میرے نانا کا ہے۔ تو ابو بکر صدیق اتر کے کھڑے ہو، ہاں اتر کے کھڑے ہو، زمین پہ کھڑے ہو۔ کہنے لگے میرے نانا کا ممبر ہے۔ تو ابو بکر رو پڑے، کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانے کا ہے تو ابو بکر بھی تو تیرے نانے کا ہی ہے، یہ کس کا ہے، اس نے بھی تو نوکری کی ہے۔ تو امام حسن کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، بیٹھے پھر پڑھائے جمعہ۔ پھر بیٹھ گئے، ہر شے سے پیار، اور پھر حضور کی امت سے بھی پیار۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق وصال کر گئے تو 3را دن تھا ان کے انتقال۔ عصر کی نماز پڑھا کے تو میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئی، کہنے لگی آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا پتر میں بناؤں۔ کہنے لگی چلیں پھر یہ ٹائم ابو بکر ہمیں دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ تمہیں دیتے تھے کیا مانا؟ تو وہ کہنے لگی ہم 5-6 بہنیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، والد ہمارا انتقال کر گیا، ہمارے گھر میں چند بکریاں ہیں۔ ابو بکر صدیق روز عصر کے بعد آتے تھے، امیر المومنین، اور ہماری بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھیں، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں۔ اور پھر وہ بیٹیاں رو پڑی، کہنے لگی چچا 3 دن ہو گئے ان کے انتقال کو، میری ماں روتی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، وہ دروازہ دیکھتی ہیں کون آئے گا بکریوں کا دودھ دھونے۔ آج کسی نے بتایا آپ خلیفہ بنے، چچا چلو گے؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے پتر چلوں گا۔ آگے آگے بچیاں تو پیچھے پیچھے فاروق اعظم روتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ پھر رو پڑے، کہنے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گئے، کیسے چلوں گا ان کے رستوں پر؟ یارو بڑا پیار کیا انہوں نے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق نے نا اپنی سوچوں کو بھی باندھ لیا تھا، ہاتھ بھی، پیر بھی، زبان بھی، ہر شے باندھ کے نا تو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں گرا دیا تھا۔ کہ حضور میں نے باندھ دیا ہے، جدھر آپ چلائیں گے میں ادھر ہی چلوں گا، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ اقبال کہتے ہیں اپنی عقل حضور کے قدموں پہ پیش کر دے پھر تو بچ جائے۔
اپنے آپ کو پیش کریں، زیادہ پیسے نہ کریں، زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں،